پہلا مرحلہ ہے زکوٰۃ کس دن فرض ہوتی ہے. ٹھیک. یہ جو کام ہے اس کا تعین اسلامی تاریخ سے کرنا ہے. صحیح. اسلامی تاریخ کے حساب سے کس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر 26 شعبان المعظم کو کسی کی زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ ہے. صحیح. تو 26 شعبان المعظم فرض کر لیں یا 25 فرض کر لیں. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے، ان کا تعین کرنا. یہ ان کی لسٹ ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ سونے پر فرض ہے، چاندی پر، کرنسی پر، پرائز بانڈ پر، مال تجارت پر، چرائی کے جانوروں پر. چرائی کے جانور. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آج کے دن کسی کی زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ کہ اس کے پاس قابل زکوٰۃ اموال میں سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. جو آپ نے ابھی بتائے. یہ ابھی بتائیں. ٹھیک ہے. اس کا یوں سمجھیں کہ ایک آزمائش لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے، سونا قابل زکوٰۃ اموال میں سے ہے، گھریلو فرنیچر قابل زکوٰۃ اموال میں سے نہیں ہے، نہیں ہے، کرائے پہ چلنے والے گھر جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دکان میں بکنے والا سامان ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری میں مال بنانے کی مشین قابل زکوٰۃ اموال نہیں ہے، صحیح، فیکٹری میں موجود خام مال قابل زکوٰۃ مال ہے، بچی کے جہیز کے لیے تیار کردہ فرنیچر کپڑے وغیرہ یہ قابل زکوٰۃ مال نہیں ہے، بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہوا سونا، ٹھیک ہے، کرائے پر جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہ بھی قابل زکوٰۃ اموال نہیں ہے، ہنرمند کے جو اوزار ہیں وہ بھی قابل زکوٰۃ اموال نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور تاحال نیت نہ بدلی ہو صحیح، یہ بھی قابل زکوٰۃ مال ہے. ٹھیک ہے. اب دو طرح کی چیزیں سامنے آئیں. اس گراف سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بہت ساری اشیاء میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، کچھ چیزیں قابل زکوٰۃ نہیں ہیں. اب ذرا اس کو ایک ہی نظر میں دیکھتے ہیں. ٹھیک. کس طرح نظر آتی ہے یہ دیکھیے. قابل زکوٰۃ اموال کی ایک کچھ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تمام علاوہ بھی ہو تفصیل نہیں سکتے ہے، ہیں. کچھ مثالیں ہیں. دیکھیں، سونا، دکان میں بکنے والا سامان، فیکٹری میں موجود خام مال، بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہوا سونا. ٹھیک ہے. ہم نے اس مثال میں سونا بیان نہیں کیا تھا. سونا قابل زکوٰۃ مال ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر بچی نابالغ ہے، والدین نے اس کے لیے سونا لیا، صحیح، وہ تو بچی کی ملکیت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بچی بالغ ہے اور اس کے لیے سونا خریدا، جب تک اس کے مطلب کہ اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے، قبضے میں نہیں دیں گے بچی کو، وہ اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صرف نام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں شادی کے وقت اس کو دینا پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس سے پہلے پایا جانا بھی ممکن ہے، لیکن عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا. صحیح. آئیے گراف کی طرف. وہ گھر جس کو بیچنے کے لیے خریدا اور تاحال نیت باقی ہے، بیچنے کی نیت نہیں بدلی. گراف کے دوسرے حصے میں دیکھیے کہ جو قابل زکوٰۃ اموال نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھریلو فرنیچر، کرائے پہ چلنے والا گھر، فیکٹری میں مال بنانے والی مشین، بچی کے جہیز کے لیے تیار کردہ سامان، کرائے کی گاڑیاں، ہنرمند کے اوزار. یہ چارٹ کے دو حصے جو ہیں نمایاں کر رہے ہیں کہ کون سی چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی اور کون سی پر نہیں. زکوٰۃ نکالتے وقت ہر آدمی اس طرح کا ایک چارٹ بنا لے. ٹھیک ہے، کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں بن رہی اور ان چیزوں پر زکوٰۃ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کنفرم وہ ہیں ریٹ ہیں. 26 شعبان المعظم کے جو ریٹ ہیں، 24 کیرٹ 1 تولہ سونے کا جو ریٹ ہے 46,400 روپے ہے. ٹھیک ہے. اور 22 کیرٹ سونے کا جو ریٹ ہے یہ 42,645 ہے. صحیح. اب جس کے پاس جس کیرٹ کا سونا ہے وہ وہی ریٹ لگائے گا. ٹھیک ہے. سونے کے اندر اصول یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 18 کیرٹ کا سونا ہے یا 12 کیرٹ کا سونا ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ کراچی کی بعض مارکیٹوں میں 12 کیرٹ کے سونے کا رواج بہت عام ہے. 12 کیرٹ 12 کا بھی بہت عام ہے. اگر تو سونے یا چاندی کی زکوٰۃ سونے یا چاندی سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وزن ہی کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے. جو بھی وزن بنتا ہے اس کا اتنا وزن سونے میں سے
زکوٰۃ نکال دی جائے گی، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں. صحیح. لیکن فی زمانہ اس طریقے سے شاید ہی کوئی زکوٰۃ نکالتا ہو، رقم ہی دی جاتی ہے. اب عرف اس پر ہے اور شرعاً بھی جائز ہے کہ سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ رقم یا کیش میں دی جاتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر سونے کی جو مالیت ہے، مثال کے طور پر اگر سونا 22 کیرٹ کا کسی کے پاس ہے تو مارکیٹ میں جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے وہ 22 کیرٹ کی ہی لگائی جائے گی. ٹھیک ہے. 18 والا 18 کے لگائے گا، 12 والا 12 کے لگائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جس دن زکوٰۃ فرض ہونے کا دن ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے، سونے کا ریٹ نکال لیں. ٹھیک ہے. سونے کا ریٹ نکال دیا ہم نے، ایک مثال کے طور پر 22 کیرٹ کا ریٹ بھی شامل کر لیا ہے. ٹھیک ہے. چاندی کا ریٹ ہے آج کے دن 640 روپے. ٹھیک ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ بنتا ہے 33,600 روپے. تو یعنی اس سال جو زکوٰۃ کا نصاب بنا وہ 33,600 روپے بنا. اس سال سے مراد آج کے دن؟ آج کے دن. کل تبدیل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی رہ سکتا ہے. عام طور پر یہ کہ 100-200 کی تبدیلی ہوگی، ہزاروں روپے کی تبدیلی ہوتی نہیں عام طور پر. تو کسی شخص کے پاس آج کے دن 33,600 روپے ہیں اور وہ قرض سے زائد ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. جبکہ سال گزرا ہو، اس چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کی زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہو. ایک سال پہلے بھی وہ صاحب نصاب تھا، نصاب کا سال پورا ہوتا ہو. ٹھیک ہے. یہ حساب ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیش کم ہے لیکن ساتھ میں پرائز بانڈ ہے، یا ساتھ میں مال تجارت ہے، یا ساتھ میں تھوڑا وہ سونا ہے، یہ ملا کر اگر 33,600 روپے بنتے ہیں کسی کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اس کے مد مقابل کوئی شخص آج کی تاریخ میں 33,600 روپے کی ملکیت رکھتا ہے تو قرض سے جو زائد ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور اس میں 6 چیزیں ہی نہیں. جب زکوٰۃ لینے کی بات آتی ہے، جب مستحق زکوٰۃ کی بات آتی ہے، بے فلاں شخص مستحق زکوٰۃ ہے، تو پھر ان 6 چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو بھی حاجت سے زائد چیزیں ہوں گی ان سب کو شمار کریں گے. تو کسی کے پاس حاجت سے زائد لباس ہیں، حاجت سے زائد اور چیزیں ہیں، اور اس کی قیمت 33,600 روپے پہنچتی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. غربت کی اس لکیر سے نیچے جو رہ رہا ہے زکوٰۃ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو مستحق زکوٰۃ کا معاملہ ایک الگ ہے. آج ہم سمجھا رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کس طریقے سے. طریقہ کار بتانا. نیکسٹ، اب ہم نے چارٹ تیار کیے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف حساب لگا کر. دیکھیے سب سے جو پہلے ایک ہم فرض کر لیتے ہیں کسی کے پاس سونا 10 تولے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ حساب لگائے گا کہ بھئی میرے پاس سونا 10 تولے ہے. صحیح. چاندی 0، چاندی نہیں ہے اس کے پاس. کرنسی اس کے پاس 5 لاکھ روپے کی ہے. پرائز بانڈ مثال کے طور پر اس کے پاس نہیں ہے. مال تجارت اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہے. دکان کا سامان اس پر 10 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے اس کے پاس جو چیزیں ہیں، سونے کی جو مالیت بنی وہ بنی 4,26,450 روپے. کیش تھا 5 لاکھ کا اور مال تجارت تھا 10 لاکھ کا. ٹھیک ہے. تو کل مالیت بنی 19,26,450 روپے. ٹھیک ہے. تو اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے اپنا چارٹ بنایا اور جو بھی مالیت تھی اس مالیت کے مطابق کرنٹ ویلیو کے حساب سے قیمتوں کا تعین کر لیا. ٹھیک ہے. اور قابل زکوٰۃ چیزوں کی مالیت کتنی بن رہی ہے وہ اس نے لگا لی. اب آگے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم نے 19 لاکھ کا چارٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے کسی کے پاس کم پیسے ہوں یا کم چیزیں ہوں، تو ہم نے مثال دینے کے لیے 4 قسم کے چارٹ بھی بنائے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا چارٹ دکھائیے گا. مثال کے طور پر کسی کے پاس 22 کیرٹ کا 3 تولے سونا ہے. 3 تولے. ٹھیک ہے. تو اس کی قیمت بنتی ہے 1,27,935 روپے. ٹھیک ہے. کرنسی کسی کے پاس 50,000 روپے کی ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے. تو کل جو قیمت بنی 1,77,935 روپے بنی. یہ اس نے اپنے چارٹ کے ذریعے اپنا حساب لگا لیا. ٹھیک ہے.
تیسرا چارٹ یہ اور ذرا مختلف چارٹ ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس صرف سونا اور چاندی ہے, ٹھیک ہے, پیسے نہ کرنسی ہے, نہ پرائز بانڈ ہے, نہ مال تجارت ہے. تو سونا اس کے پاس جو ہے وہ 1 تولہ ہے 22 کیرٹ کا, جو 42,645 روپے کا بنتا ہے. کیونکہ 24 کیرٹ کا سونا تو جو ہے نا وہ استعمال ہی نہیں ہوتا عام طور پر, اور 22 کی بھی چوڑیاں وغیرہ نہیں بنتی, سونا ہی ہے. اس کے بعد چاندی 5 تولے ہے جس کی قیمت 3,200 روپے بنتی ہے. تو کل ملا کر 45,845 روپے بنے. اب اس چارٹ کے اندر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ سونا جو ہے صرف 1 تولے ہے, ٹھیک ہے, چاندی جو ہے صرف 5 تولے ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوتی ہے, 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے. ایسا ضروری نہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں سونا بھی نصاب سے کم ہے اور چاندی بھی نصاب سے کم ہے, لیکن جب دونوں کی قیمتوں کو ملایا تو 45,845 روپے بنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب 45,845 روپے جو بنے ہیں, ان کی جو قیمت ہے وہ جو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے 33,600. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ زیادہ بنی ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بنی ہے. تو یہ اتنی قیمت بنی ہے کہ جو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ آج کے دن نصاب یہ ہے, ٹھیک ہے, 33,600 روپے, اور یہ 45,000 کے قریب قیمت بن رہی ہے. تو جس کے پاس 1 تولہ سونا اور کچھ چاندی ہوگی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اب چوتھا چارٹ دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہی ہے, ٹھیک ہے, نہ چاندی ہے, نہ کرنسی ہے, نہ پرائز بانڈ ہے, نہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے. 1 تولہ کیا اس کے پاس 7.25 تولہ سونا بھی ہو نا, تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. صرف سونا ہو تو 7.5 ہونا ضروری, 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. تو اس چارٹ کے اندر جو صورت بن رہی ہے, اگرچہ کہ اس کی مالیت, ٹھیک ہے, پچھلے چارٹ سے قریب ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں اموال زکوٰۃ میں سے صرف ایک ہی چیز موجود ہے, سونا. ٹھیک ہے. اور صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. حاجت زائد, حاجت اصلیہ اور قرض وغیرہ سے زائد ہو. صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے. تو اس چوتھے چارٹ کے اندر صرف سونا ہے, صحیح, جو مثال کے طور پر 1 تولہ ہو. میں نے عرض کیا 1 تولہ کیا اگر 7.25 تولے بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو عام طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس جو سونا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کرنسی بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے بھی شامل ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں, جو زائد ہوتے ہیں. کرنسی کی حضور کتنی مقدار کم از کم ہو, اس کا تھوڑا لوگ پوچھتے ہیں. کسی کے پاس جو ہے 150 روپے ہیں تو وہ بھی ملائے جائیں گے, وہ بھی ملائی جائیں گے. اچھا, یہ حاجت سے زائد ہو یا مطلق حاجت سے زائد ہو, ٹھیک ہے, قرض سے زائد ہو, ٹھیک ہے, حاجت اصلیہ سے جو زائد ہے وہ یہاں مراد ہے. اب بولے 1 روپیہ بھی ہے تو وہ پلس ہو جائے گا, اس میں پلس تو ہونا چاہیے, کوئی ممانعت کی وجہ تو نہیں. ٹھیک ہے. آگے چلیں. یہ ہمارے 3 مرحلے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے طے کیا کہ کس چیز صرف جو ہے اموال کی چھاٹی کی, ٹھیک ہے, قابل زکوٰۃ اموال اور غیر قابل زکوٰۃ اموال کو الگ کیا, پھر قابل زکوٰۃ اموال میں تعین کیا کون سی چیز کتنی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھا مرحلہ ہے, صحیح, چوتھا مرحلہ بڑا اہم ہے. اس کا عنوان ہے قرض یا حاجت اصلیہ کسی کے اوپر ہو تو وہ اس کا تعین کرے. ٹھیک ہے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. جب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, قرض کا تعین کرے گا میرے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جو آپ کے ذمہ واجب الادا قرضہ ہے, جو مال خریدا تھا ادھار میں اس کی رقم دینی ہے. ٹھیک ہے. یوٹیلیٹی بلز واجب الادا ہیں. ٹھیک ہے. بی سی کھل چکی ہے, جتنے کی بی سی تھی وہ تو اس نے وصول کر لی ہے, لیکن ظاہر بات وہ پیسے تو دینے ہیں, ادھار اس کے اوپر باقی ہیں. جو اس نے بھرے ہوں گے 1-2 قسطیں وہ تو ٹھیک دے چکا ہے, بقیہ تو بھرنی ہے ابھی. ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر قرضہ ہے. گھر میں فوری طور پر راشن کی ضرورت ہے, گھی تیل درکار ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. قسطوں پر مال لیا تھا اس کی رقم دینی ہے. تو چوتھا مرحلہ یہ بتاتا ہے ہمیں خلاصے کے طور پر کہ جب ہم اموال کا تعین کر لیا, ہم نے زکوٰۃ کن چیزوں پر بن رہی ہے اور کن پر نہیں بن رہی, پھر ہم اس بات کا تعین کریں گے انفرادی اعتبار سے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے دوسروں کا کیا دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ شریعت کی طرف سے تخفیف
اور آسانی ہے ٹھیک ہے. کہ جو قرضہ ہے اس کو نکال کر دیکھیں گے جو باقی بچتا ہے ٹھیک ہے. اس پر زکوٰۃ فرض ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ اب دو کنسیپٹ ہیں یہاں پر. ایک کنسیپٹ تو یہ کہ جناب تھوڑا بہت بھی قرضہ ہو نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ قربانی نہیں ہے, صحیح. صدقہ فطر نہیں ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے. قرضہ تو لاکھ 2 لاکھ کا ہے, لیکن اس کو نکال کر بھی قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں وہ لاکھوں کے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو محض قرضے کا ہونا کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرضے کو نکال کر جو زکوٰۃ کی شرائطیں وہ پائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ فرض ہوگی, ورنہ فرض نہیں ہوگی. صحیح. اگلا مرحلہ نیکسٹ. 5واں مرحلہ یہ ہے کہ جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس نے حساب لگا لیا نا, میرے ہاتھ میں کرنسی اتنی ہے, میرے پاس سونا اتنا ہے, یعنی کیش ان ہینڈ دیکھ لیا اور جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ دیکھ لیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو لوگوں سے لینی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس نے جو ہے دکان کرایہ پر لی ہوئی ہے, اس کا ایڈوانس رکھوایا ہوا 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپیہ, یا اس نے ادھار میں مال بیچا ہے, اس کی رقم لوگوں سے لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی BC بھرے جا رہا ہے, 5-10 قسطیں بھر دی ہیں لیکن اس کی نہیں کھلی ہے. تو ظاہر بات ہے جو اس نے قسطیں بھر دی ہیں وہ تو اس کا پیسہ ہے نا, لیکن وہ لوگوں کے پاس ہے. صحیح. یا مثال کے طور پر کسی کو اس نے قرضہ دیا ہے. ٹھیک ہے. قرضہ دیا ہے تو اب جو 5واں مرحلہ ہے وہ یہ لسٹ بناتا ہے کہ آپ کی اپنی ملکیت ہے لیکن لوگوں کے پاس ہے. تو 5ویں مرحلے کو اختیار کرتے ہوئے اس کی ایک لسٹ بنا لی جائے, شارٹ لسٹ بنا لی جائے. ٹھیک ہے. اب 5 مرحلے پورے ہوئے, میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے دن کا تعین کریں. صحیح. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے, کس پر نہیں ہے, اس کا تعین آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی مالیت کا تعین کریں. مالیت کا تعین کرنے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو کیا دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں 5ویں چیز کہ آپ نے لوگوں سے کیا لینا ہے. اب ہم چھٹے اور فائنل مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. صحیح. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. سمجھیں کہ بیلنس شیٹ اور جو کیلکولیشن ہے وہ اس چارٹ کے اندر ہو رہی ہے. صحیح. پہلی چیز جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں کسی کے پاس قابل زکوٰۃ اموال کی مالیت بنی 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. وہ جو دوسرا مرحلہ تھا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا حساب لگایا اور جو ہم نے چارٹ مختلف سمجھائے ہیں ٹھیک ہے, اس کے مطابق اس نے حساب لگایا تو 5 لاکھ روپے کی مالیت ٹھیک ہے کا یہ مالک تھا. ایسی چیزوں کا ان پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے اگلے مرحلے کی فہرست بنائی کہ اس کے اوپر کتنا قرضہ وغیرہ ہے تو 2 لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ ہے, اور یہ اصول ہے کہ قرضے کو نکالنا ہے. صحیح. جب قرضے کو نکالا تو 3 لاکھ روپے اس کے ذمہ بچے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اگلا مرحلہ, اس کا مال لوگوں کے پاس جو ہے, مطلب ایڈوانس کی صورت میں ہے, BC میں بھرا ہوا ہے, قرضہ دیا ہوا ہے, یا پارٹیوں کو ادھار مال بیچا ہے, وہ وصول کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان سب کی اس نے کیلکولیشن کی تو 1 لاکھ روپیہ بنا. صحیح. تو 3 لاکھ کیش ان ہینڈ اور جو اویلیبل چیزیں اس کے مطابق, اور جو لوگوں کے پاس اس کا مال ہے اس کے مطابق 1 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے. تو کل قابل زکوٰۃ مال کتنا بنا؟ 4 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا اصول یہ ہے کہ کل مالیت کو 40 سے تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس شخص جس کے پاس قرضے کو نکالنے کے بعد 4 لاکھ روپے بچتے ہیں, اس کو 10,000 روپے زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. 40 میں تقسیم کریں گے. یہ اس کے کیلکولیشن کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز کی تھوڑی سی گنجائش ہے. صحیح. ہم نے دیکھیے گا جو لوگوں کے پاس اس کا مال ہے, مطلب ایڈوانس میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے, اس کو ہم نے ذرا الگ سے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ مارکیٹ کی زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیش ان ہینڈ یا اویلیبل چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے الگ رکھا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس اس کا مال پھنسا ہوا ہے. تو اس مالیت کے اندر اتنی اجازت ہے کہ جب تک وہ مال وصول نہ ہو یا کم از کم نصاب کا خمس وصول نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کی ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہوئے اس نے یہ دیکھا کہ میرے پاس ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے کی مالیت کی ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے, اور اس کے بعد 2 لاکھ روپے قرضہ ہے, نکال کر 3 لاکھ روپے بچے. ٹھیک ہے. اس کی زکوٰۃ اس کو فوری نکالنی ہے. 3 لاکھ کی فوری نکالنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس نے لوگوں سے لینا ہے اس کے ابھی ہاتھ میں نہیں آیا ہے,
لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو بعض قرضے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. صحیح. شریعت نے اتنی اجازت رکھی ہے کہ جب تک وہ مال وصول نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے. اس پر زکوٰۃ تو فرض ہو رہی ہے. صحیح. اگر وہ 3 سال کے بعد بھی ملے گا تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. پچھلے 3 سال کی بھی. پچھلے 3 سال کی فرض ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اتنی رعایت ہے کہ جب تک وصول نہ ہو تاخیر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس شخص نے 1 لاکھ روپیہ دوسروں سے لینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جب کیلکولیشن کی تو یہ 2500 روپیہ بنا. صحیح. تو 2500 روپے یا 2500 روپے جو ہیں یہ فوری نکالنا اس جو ہم نے ایک مثال فرض کی تھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو لوگوں سے مال لینا ہوتا ہے لوگوں سے جو مال لینا ہوتا ہے تو اس مال کی 2 صورتیں ہیں. اگر تو وہ قسطوں میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک صورت ہے. صحیح. مثال کے طور پہ اس کی مال کی رولنگ ہوتی ہے نا. جی. پارٹیاں مال لے کے جا رہی ہیں ادھار پر، قیمتیں دے رہی ہیں، لے جا رہی ہیں، دے رہی ہیں. ایک کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ پیسے ادا کر رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ تو ایک مشت ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ادائیگی نہیں ہوئی اتنے حصے پر فوری زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ بہتر یہی ہے کہ ساتھ نکالتا رہے، اپنی کیلکولیشن میں اس کو بھی شامل کر لے. دیکھتا ہے کہ فلاں لوگ ہیں 2-3 سال سے دے ہی نہیں رہے، ہو سکتا ہے دے ہی نہ، تو پھر وہاں ذرا جو بھی حکمت کے مطابق انتظار بنتی ہے کرنا جائز. اس پر کر لئے. ٹھیک ہے. انتظار کرنا تو اس کے علاوہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. ہم مشورہ دے رہے ہیں نکالنے کا، وہاں مشورہ شاید نہ دیں. یہ ہے ہمارا چارٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں بیان کر دیا 6 مراحل. ان 6 مراحل کے مطابق اگر کوئی زکوٰۃ نکالے گا تو بہت آسانی کے ساتھ کیلکولیشن کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا.